آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو بہت امپورٹنٹ چند ایسی غلطیاں میں بتاؤں گا کہ آپ بیچنے کیا جا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے کسٹمر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. یہ وہ ریالٹیز ہیں جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا. جی ایسا ہوتا تھا پہلے، اور وہ آپ کو مختلف طرح کے خواب دکھائیں گی جس میں سی آر کا خواب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے. اچھا، یہ جو ہماری سیریز ابھی چل رہی ہے جو بھی کنٹینیوڈ ہے، جیسے پچھلی ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں کیا کام کرنے چاہیے جب ہم پرفیوم کا کوئی نیا برانڈ بنانے جا رہے ہیں. آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو بہت امپورٹنٹ چند ایسی غلطیاں میں بتاؤں گا جو ہم خاص طور پہ پرفیوم کا برانڈ جب شروع کرنے لگتے ہیں تو ہم اکثر اوقات وہ غلطیاں کرتے ہیں. پہلے ہم آپ سے مختصراً ان ساری غلطیوں کا ذکر کریں گے، ون بائی ون ہم ایک غلطی کو دیکھیں. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ہر ایک چیز کے اوپر یہ جو پانچوں کے پانچوں بہت امپورٹنٹ ایک طرح سے چیپٹرز ہیں، میں آپ کے لیے علیحدہ علیحدہ ایک ایپیسوڈ بناؤں. جب آپ پرفیوم کا کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو جو بات آپ کے لیے جاننا یا ڈیسائیڈ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیچنے کیا جا رہے ہیں. تھوڑی عجیب سی بات آپ کو لگ رہی ہوگی کہ جب آپ بیچنے ہی پرفیوم جا رہے ہیں تو پھر بیچنے کیا جا رہے ہیں کا کیا مقصد؟ سب لوگ جو پرفیوم بیچ رہے ہوتے ہیں وہ انفیکٹ خوشبو نہیں بیچ رہے ہوتے. بہت سارے لوگ پیکیجنگ بیچ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ خوبصورت بوٹل بیچ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ لیبل بیچ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈبہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ برانڈ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں سے اچھی خوشبو بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن یہ ساری کی ساری نیشز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یہ سارے کے سارے کسٹمر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ڈبہ بیچنا ہے، آپ نے بوٹل بیچنی ہے، آپ نے لیبل بیچنا ہے، آپ نے برانڈ بیچنا ہے، یا آپ نے خوشبو بیچنی ہے. لیکن اگر آپ اپنے اراؤنڈ پرفیومز کے برانڈ دیکھیں تو آپ کو بہت کلیئرلی اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ بہت سارے برانڈز، بڑے برانڈز کیا بیچ رہے ہیں. کچھ برانڈز بوٹل بیچ رہے ہیں، کچھ برانڈز ڈبہ بیچ رہے ہیں، اور کچھ برانڈ خوشبو بیچ رہے ہیں، کچھ لیبل بیچ رہے ہیں، کچھ برانڈ نیم بیچ رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا، یہ ڈیسائیڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو آپ کا فوکس بھی اسی طرف ہوگا. اگر تو آپ خوبصورت بوٹل بیچ رہے ہیں تو آپ کو بوٹل ڈیسائیڈ کرنی ہے. آپ کو بوٹل خوبصورت، سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ پیسہ پرابلی پروڈکٹ میں جو انویسٹمنٹ ہونی ہے وہ آپ کو بوٹل کے اوپر لگانی ہے. اس کے بعد اگلی بہت ایک امپورٹنٹ چیز کے اوپر آ جائے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز جب آپ نے فائنل کر لی، جب آپ نے پیکیجنگ فائنل کر لی، جب آپ نے بوٹل فائنل کر لی، اس کے بعد آپ نے اس بوٹل کو، اس میں کوئی پانی یا ٹیسٹ جو بھی، اگر آپ نے پرفیوم بنا لیا ہے تو اس میں ڈال کے، اس کو ڈبے میں ڈال کے، اس کے بعد اس کو کوریئر ریپ میں ڈال کے، جس میں بھی آپ نے اس کو کوریئر سے بھیجنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو کم از کم 2 منزلہ اونچائی سے آپ نے نیچے پھینکنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کھڑے ہو کے چھلانگیں مارنی ہیں، اس کو دیوار سے 2-3 دفعہ مارنا ہے. جی میں بالکل مذاق نہیں کر رہا. آپ نے یہ سارے ٹیسٹ کرنے ہیں، کیونکہ اگر ان ٹیسٹ میں سے آپ کی پروڈکٹ پیکیجنگ پاس ہو گئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی جو آپ 10 پروڈکٹس بیچیں گے اور ان میں سے جو 3 پروڈکٹس واپس آئیں گی وہ تینوں کی تینوں آپ کو ٹوٹی ہوئی نہیں ملیں گی. یہ بالکل یہ وہ ریالٹیز ہیں جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا. جب آپ کسی بھی کوریئر، جنرلی میں کسی ایک کوریئر کمپنی کا نام نہیں لے رہا، لیکن جنرلی بھی جب کسی کوریئر کمپنی سے کام کرتے ہیں یہاں پہ، تو آپ کی عمومی طور پہ 100 میں سے 30 یا 25 پروڈکٹس ریٹرن ہوتی ہیں. اس کی وجہ کوریئر کمپنی بھی ہے، اس کی وجہ ہمارے کسٹمرز بھی ہیں. بعض دفعہ ایڈریس کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض دفعہ جینوئن ایشوز ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ویسے بھی کسٹمر ریٹرن کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ کوریئر کمپنی کا بھی ایشو ہوتا ہے. لیکن جب وہ پروڈکٹ آپ تک واپس پہنچتی ہے تو وہ یقین کیجیے اس حالات میں نہیں ہوتی کہ آپ اس کو دوبارہ بیچ سکیں یا آپ کو دوبارہ اس کو شیلف کر سکیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت آپ کے دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پیکیجنگ. آپ کی پیکیجنگ اس طرح کی ہونی چاہیے جو بہت ٹف ٹیسٹ کلیئر کر سکے. یہ ہو گئی دوسری بات. اب آ جائیے تیسری بہت بڑی بات کے اوپر، جس میں ہم زیادہ تر غلطی بھی کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے ہم پیسے بھی ضائع کرتے ہیں اکثر اوقات. آپ کو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے، اپنا پرفیوم بیچنے کے لیے ایک ویب سائٹ چاہیے. اب ویب سائٹ بنانے کے لیے آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ آئے گا کہ ہم کسی کو اپنی ویب سائٹ بنانے کے لیے دیں گے. جی ایسا ہوتا تھا پہلے، لیکن ابھی یہ کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے. جس طرح آپ اپنا فیس بک کا پیج بنا سکتے ہیں، جس طرح آپ اپنا
انسٹاگرام کا پیج بنا سکتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ آپ اپنی ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں. بہت ایزی ہے. آپ اگر شاپیفائی پہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کی ٹیمپلیٹس اویلیبل ہوتے ہیں. آپ تھوڑا بہت آپ یوٹیوب سے دیکھیں اور آپ یو ول بی ایبل ٹو میک یور اون ویب سائٹ. اور جو ویب سائٹ آپ خود بنائیں گے وہ آپ کے مطابق ہوگی اور اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوگا. بہرحال اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ سے ایپیسوڈ کریں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگ اس ایپیسوڈ میں کم از کم ایک بیسک ویب سائٹ بنانا سیکھ جائیں. اس میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویب سائٹ بنانے کے اوپر ایک ہی ایپیسوڈ کے اندر ٹریننگ دی جائے اور آسان لفظوں میں دی جائے اور اس طرح دی جائے کہ آپ خود ویب سائٹ بنانے کے قابل ہو جائیں، وہ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو جائے کہ کتنے لوگ انٹرسٹڈ ہیں. جی چوتھی چیز یہ صرف یہاں پہ مینشن کی جا سکتی ہے، اس کے لیے بھی ہم ایک بہت ڈیٹیل میں ایک ایپیسوڈ بنائیں گے. وہ ہے ڈیجیٹل ایجنسی. یہ وہ کام ہے جس سے آپ کو اس وقت پالا پڑے گا جب آپ کی پروڈکٹ تیار ہوگی، آپ کی پیکیجنگ تیار ہوگی، آپ کی ویب سائٹ بن چکی ہوگی اور پھر آپ کو سیلز کرنی ہوگی. مختلف ڈیجیٹل ایجنسیز آپ سے رابطہ کریں گی اور وہ آپ کو مختلف طرح کے خواب دکھائیں گی، جس میں سی آر کا خواب سب سے بڑا ہے. اگر آپ کو سی آر کا مطلب نہیں پتا ان کیس، تو آپ جیسے اپنا بزنس انشاءاللہ کھڑا کریں گے اور اس کے بعد آپ ڈیجیٹل ایجنسیز سے رابطہ کریں گے تو آپ کو سی آر کا مطلب آ جائے گا. سی آر مینز کروڑ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 1 CR 2 CR بہت ساری ایجنسیز بتائیں گے کہ ہم 1 CR 2 CR اکاؤنٹس چلا رہے ہیں اور ہم آپ کا اکاؤنٹ بھی اسکریچ سے شروع کریں گے اور آپ کا اکاؤنٹ CR اکاؤنٹ بن جائے گا اور آپ کو بہت حسین خواب اسی وقت ہی آنا شروع ہو جائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ نے احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. آپ کو بہت سارے جارگن سننے کو ملیں گے. لرننگ ٹائم ہوتا ہے جی، پکسل لرن کرتا ہے، سیگمنٹیشن کرنی ہے، ٹارگیٹنگ کرنی ہے، کریٹو کس طرح. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو ہم ایک ایپیسوڈ میں ان سب چیزوں کو ہم ایک ایپیسوڈ میں کور کریں گے. امپورٹنٹ بات جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چوتھا اور سب سے اہم وہ ایریا ہے جہاں پہ ہم بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور بہت سارے بزنس یہاں آ کے نہیں چل پاتے. جی سب سے آخر میں اب آپ کی پروڈکٹ بھی تیار ہے، آپ کی سائٹ بھی تیار ہے اور آپ کو آرڈر بھی آ گیا ہے. اب آپ نے اپنی پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچانی. یہاں پہ آئے گی کوریئر کمپنی. جب کوریئر کمپنی سے آپ ڈیل کرنے جائیں گے تو آپ کو مختلف قسم کے ریٹس ملیں گے. ہم زون اے میں اتنے پیسے لیتے ہیں، زون بی میں اتنے پیسے لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ سے COD اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آپ کو مختلف طرح کی مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا، جس میں میں نے ان سارے پروسیس میں سے گزر کے دیکھا، مجھے تو کوئی پروسیس بھی کچھ زیادہ آسان نہیں لگا. لیکن اس میں بہت ساری ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. جب آپ کوریئر کمپنی سے ڈیل کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک اور ایپیسوڈ جو کہ تقریباً اس سیریز کا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا، جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے کوریئر کمپنی سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، کیسے اکاؤنٹ کھولنا ہے. تو تقریباً 5 سے 6 ایپیسوڈز میں آپ سے جیسے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ سوچنے سے کہ آپ نے برانڈ اپنا شروع کرنا ہے پرفیوم کا اور کسٹمر سے پیسے ریسیو ہونے تک